السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز. کل میں نے قرآن کو اللہ کی رہنمائی کے لیے کھولا تھا. تو اللہ سے رہنمائی کے لیے کھولا تھا دعا کر کے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا میسیج ہو جو میرے لیے بھی ہو اور سب کے لیے ہو. تو جب میں نے قرآن کھولا تو سورہ ابراہیم کی جو ہے 7 سے لے کے 11 تک آیت نکلی ہے. اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. لغنی حمید. ٹھیک ہے نا. کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ اس کے فٹ نوٹ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر اوپر ختم ہو گئی. اب براہ راست کفار مکہ سے خطاب شروع ہوتا ہے. ترجمہ پڑھی ہوں. کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے. ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. اس کے فٹ نوٹس ہیں. منہ میں ہاتھ دبا لیے اسپیشلی یہ ایسا ہی انداز بیاں ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، کانوں پہ ہاتھ رکھے یا دانتوں میں انگلی دبائی. ٹھیک ہے. تو ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ کوشچن مارک. وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے. انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں. تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے. اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند. ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں. سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے. صدق اللہ العظیم. تو اس میں سمپلی یہ ہے، میں اس کا عربک فٹافٹ جلدی سے پڑھ لیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوری فٹافٹ نہیں پڑھنا چاہیے لیکن اب ظاہر ہے کہ ویڈیو کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ. دیکھیں وہی بات ہے. وَلَئِن تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یہ ہمیں یاد رہتا ہے نا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یہ سورہ ابراہیم کی جو ہے 7 آیت ہے. ٹھیک ہے نا. تو شکر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کفر کرو گے تو شدید عذاب ہے. وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید. ٹھیک ہے. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا اللہ جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب. قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا اما كان يعبد آباؤنا
فاتونا بسلطان مبین. اچھا صدق اللہ العظیم میں 10 تک پڑھ لیا ہے لیکن 11 تک ہے. ٹھیک ہے کوئکلی ہم اس طرف آتے ہیں کہ اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا. یعنی اگر تم شکر کرو گے. اور شکرانے کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے نزدیک شکرانہ تو یہی مجھے سمجھ میں آیا ہے قرآن پڑھ کے جو میری ناقص عقل میں اسکالر تو نہیں ہوں کہ مطلب شکرانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا صرف کہ آپ صرف اللہ کا شکر ادا کریں زبانی بلکہ اللہ کا شکر ادا کر کے اس کی مطیع و فرمانبردار ہو کے رہیں جو قرآن میں لکھا ہے جس طرح سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور اگر عمل نہیں ہوتا اس کے سرکشی نہ دکھائیں جو بات آپ کو سمجھ نہیں آتی یا ہوتا ہے کچھ احکام ہوتے ہیں جس کے اوپر جو ہے آپ کی وہ بھی ہوتی ہے آزمائش بھی ہوتی ہے آپ کے ایسی ہوتی ہے جس میں ہم تھوڑی سی ان احکام کو فالو کرنے میں ہمارا کچھ جا رہا ہوتا ہے آگے سے ہمیں کچھ دینا پڑ جاتا ہے. تو اس میں جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ نیک توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں اور سرکشی نہ دکھائیں. اللہ سے کہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق دیں. دعا کریں تو کہ اللہ تعالیٰ جو جیسے آپ چاہتے ہیں ویسا کرنے کی ہمیں نیک توفیق دے دیں اور جو بھی آپ چاہتے ہیں اس کی طرف سے میرا دل مکمل طور پر راضی کر دیں. ٹھیک ہے تو سرکشی نہیں دکھانی. تو شکر گزار جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا زبانی بھی اور دل میں بھی اللہ کا شکر ماننا اور اس کی مطیع و فرمانبردار ہو کے رہنا یہ شکر. اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے. عذابی لشدید انا عذابی لشدید. تو یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کفران نعمت اکثر ہم ناشکریاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی. کتنی نعمتوں کی ہم ناشکریاں کرتے ہیں چاہے اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا بھی دیا ہوا نوازا ہو لیکن ناشکری سے جو ہم باز نہیں آتے ہیں. اور ہر دفعہ ہم کسی اور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی اور اپنے سے اوپر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہر دفعہ ہم کسی اور صرف یہ نہیں کہ پیسے روپئے میں ہر چیز میں شکل و صورت میں اور مال میں اور ہر چیز میں چاہے وہ کسی کو کوئی چیز مل گئی ہو ہر چیز میں ہم نعمتوں کا شکر کرتے ہیں. نعمتیں سب ساری ہوتی ہیں نا چاہے وہ ہماری اور یہ ہم نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھوں سے آئی سائٹ دی ہے کانوں سے سن سکتے ہیں کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں بیمار صحت دی ہوئی ہے. تو یہ ساری باتیں بھی تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں آتی ہیں. آپ دیکھیں بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو پیدائشی بیمار پیدا ہوتے ہیں یا بہت سارے لوگ ہیں جو اسپتالوں میں آپ جا کے دیکھیں کتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ مطلب اللہ کا شکر ادا کریں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کفر کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. ٹھیک ہے انا عذابی لشدید. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کفر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز یعنی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنی جگہ پہ جو اس کا مقام ہے جو اس کا وقار ہے جو اس کا مقام ہے اونچا وہ تو وہیں پہ ہے. ٹھیک ہے نا تو اس کو ہمارے اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن ہمیں کفران نعمت سے فرق پڑے گا کفر کرنے سے کہ ہم جو ہے ہمارے اوپر شدید عذاب آئے گا اور نعمت بھی چھن جانے کا ظاہر ہے کہ نعمتیں چھن جاتی ہیں لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. تو ناشکری لوگوں میں نہ بیٹھا کریں چاہے وہ آپ کے دوست ہوں چاہے وہ آپ کے اراؤنڈ کے کولیگس ہوں چاہے کوئی بھی ایسا بندہ ہو. ایسے لوگوں سے نہ انسپائر ہوا کریں اور نہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں اور نہ ان لوگوں کے ساتھ ان کی باتیں سنا کریں. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والے ہوں اچھے لوگ ہوں نیک لوگ ہوں. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو جو تمہیں اچھی بات بتائیں کیونکہ جب کفر کرتے ہیں تو اس میں بہت ڈر بھی ہوتا ہے کہ ایک تو عذاب آتا ہے شدید اور ظاہر نعمتیں چھن جاتی ہیں اور اگر شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا. آگے میں پڑھی ہوں کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں. قوم نوح عاد کے اوپر حضرت ہود علیہ السلام آئے تھے. سمود کے اوپر حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے. ٹھیک ہے اور بھی جتنے رسول آئے تھے اور جتنی بھی قومیں تھیں مطلب جو بھی قومیں تھیں ان کے اوپر جو رسول بھیجے گئے تھے ان کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے. ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے. ٹھیک ہے یا اردو میں کہتے ہیں نا کہ کانوں پر ہاتھ رکھے یا دانتوں میں انگلی دبا لی. ٹھیک ہے نا تو انہوں نے کیا کہا اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان امیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. جو تم بول رہے ہو نا اس میں ہمیں شک ہے. تم کہتے ہو ہمیں ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہو ہم تمہاری دعوت نہیں مانتے. اور آگے پڑھی ہوں ان کے رسولوں نے ان سے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے. آسمانوں اور زمین کو بنانے والا تمہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ خالق ہے آسمانوں اور زمین کو بنانے والا اس کے بارے میں تم شک میں پڑے ہوئے ہو. کوشچن پوچھا
وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے. اب دیکھیں ہمارے ساتھ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، ہم یہ جو قرآن پڑھتے ہیں نا، ہم اسٹوری بک کی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں کہ جب ہمیں قرآن پہنچتا ہے، جب ہمیں قرآن سنایا جاتا ہے تو کیا ہم اس کی دعوت کو مان لیتے ہیں؟ کیا ہم قرآن پر عمل کر لیتے ہیں؟ کیا ہم اس کی دعوت کو جو ہے قبول کر لیتے ہیں؟ اگر قبول کرتے ہیں تو پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ والی بات ہے. تو ہمارے لیے بھی یہی ساری باتیں ہیں کہ کیا آسمان اور زمین کا خالق نہیں ہے اللہ؟ اور اللہ ہمیں کیوں بلا رہا ہے؟ اور انہوں نے کہا وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے. یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ ہمیں بلا رہا ہے تاکہ ہمیں قصور، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے قصور معاف ہوں؟ آپ بتائیں، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے قصور، ہمارے اتنے گناہ جو جمع ہو گئے ہیں، اور آج کل کے دور میں تو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ سے فحاشی اور گندگی اور ربش کے جنا مال کے لیے یہ کر دو، کسی کا گلا کاٹ دو، کسی کے ساتھ چیٹنگ کر لو، کوئی باؤنڈریز نہیں ہے اس چیز کی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے قصور معاف کر دوں. وہ تمہیں بلا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں، رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے. اور انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے. اب دیکھیں فضول قسم کی بحثیں فضول قسم کی بحث کرنا، مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں قصور، اللہ تعالیٰ میں بلا رہا ہے کہ تمہیں قصور معاف کرے اور تمہیں ایک مدت تک مہلت دے جتنی دنیا میں ہوتی ہے مہلت. تو انہوں نے جواب دیا کہ تم کچھ نہیں ہو. اب دیکھیں فضول بحث کرنا، تم ہمارے جیسے انسان ہو، تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی. کیا ہم لوگ اس طرح کے نہیں ہیں؟ جب ہمیں قرآن کی بات پتہ چلتی ہے اور ہماری فیملی کسی مسلک کی ہوتی ہے، اسپیسیفک مسلک کی ہوتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس مسلک میں تو یہی فلاز ہیں، قرآن میں تو یہ بات لکھی ہے، تو کیا ہم اپنے باپ دادا کے اس پہ رہتے ہیں یا کیا ہم قرآن کی بات مان لیتے ہیں اور ان بری پریکٹسز کو، ان غلط پریکٹسز کو چھوڑ دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے بھی سوالیہ نشان ہے. ہم صرف کفار اور ان پہ، اور میں نے بتایا نا اسٹوری بک کی طرح پڑھتے ہیں، ہمیں اپنے اوپر اپلائی کرنا چاہیے کہ کیا ہم قرآن کی دعوت پر، کیا اگر وہ ہمارے، کیا اگر آپ کسی مسلک میں پیدا ہوں تو کیا آپ اپنے مسلک کی بات کو چھوڑ کے اللہ کی دعوت کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یا آپ یہ کہیں گے میرے باپ دادا کا مذہب ہے، میرے باپ دادا کا مذہب ہے، میں کیوں چھوڑوں؟ تو نعوذ باللہ آپ قرآن کی بات کو رد کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے. آگے، تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے. اچھا تو لاؤ کوئی سری سند، کوئی پروف لاؤ، کوئی سری سند لاؤ کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے. ان کے رسول نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں. اچھا، ایک مقام پہ جو ہے میں قرآن میں پڑھ رہی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم فرشتوں کو بھیج دیتے اس دنیا میں کہ وہ تعلیم دیتے، پیغمبری کرتے، میسج پہنچاتے. لیکن اگر اس دنیا میں اطمینان کے ساتھ ہم نے فرشتوں کو ہی بھیجا ہوتا، اطمینان سے فرشتے چل رہے ہوتے، انسان نہ ہوتے، تو اگر فرشتے ہوتے تو ان پہ فرشتہ بھیجتے. لیکن چونکہ انسان ہے تو انسان کے لیے فرشتہ کیسے بھیج سکتے ہیں؟ انسان کے لیے تو وہی ایگزامپل سیٹ کر سکتے ہیں نا جو خود انسان ہو. ٹھیک ہے، تو اس کی حکمت کو سمجھیں ہم. تو بہرحال واقعی ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں مگر تم ہی جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں. سند تو اللہ ہی کے اذن سے، اللہ ہی کی مرضی سے، اللہ کی اجازت سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے، ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو آج کا سبق یہ تھا. امید کرتی ہوں کہ ہم نے کچھ سیکھا ہوگا. اور آئی ایم ناٹ اے اسکالر سو مے اللہ forgive me for my mistakes. جزاک اللہ فار لسننگ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.